اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا مطلب مفہوم اللہ کو ہی سچا الہ ماننا اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کرنا، مثلاً رکوع، سجدہ، قربانی، نظر و نیاز اسی کے لیے کرنا اور دعا بھی اسی سے مانگنا، مصیبت کے وقت صرف اور صرف اس سے مدد مانگنا، ہر چیز اسی سے مانگنا، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگنا اور نمک تک اسی سے مانگنا۔ اب اگر کوئی شخص وہ تمام کام جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی کام غیر اللہ کے لیے کرے، اس کو سجدہ یا رکوع کرے، تو اس نے بڑا شرک کیا۔ جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی اور اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ توحید الوہیت کے قرآن سے دلائل: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ البقرہ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ المائدہ میں فرمایا: وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس ایک معبود کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سورہ الحج۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم سب اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، سورہ الصافات۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، سورہ النحل۔ صرف اور صرف وہی ایک معبود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ النساء۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر مت پکار، اگر بالفرض آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر شرک کی برائی کو واضح کیا گیا ہے، ورنہ کسی نبی سے شرک کا ارتکاب ناممکن ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بالفرض والمحال کسی نبی سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ توحید الوہیت کی حدیث سے دلائل: عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، یعنی عقیدہ توحید کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اسی عقیدہ پر موت تک قائم رہا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ صحیح مسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ ایک چیز جنت کو واجب کرنے والی اور ایک چیز جہنم کو واجب کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی متعدد احادیث ہیں، اور توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات کا بیان انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کبھی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔